اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کاذبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 تلاوت کا شرف میں نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ دلیل ہے حیات بعد الموت کی اور حشر نشر برپا ہونے کی۔ اخلاقی ضرورت کا بیان ہے کیونکہ انسانوں میں بے شمار اختلافات ہیں اور رہے ہیں اور رہیں گے۔ سینکڑوں الگ الگ مذاہب و نظریات ہیں۔ ایک ایک نظریے کے لیے لاکھوں آدمیوں نے اپنی جان و مال کی بازی لگائی ہے اور مٹتے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر چھوڑا۔ عقل و ضمیر کا تقاضا ہے کہ بالآخر ہمیں معلوم ہو کہ ان میں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، صحیح راستے پر کون تھا اور غلط راستے پر کون تھا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا، لہذا عقلی طور پر ایک دوسرا عالم ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ان اختلافات کی حقیقت واضح ہو۔ یہ صرف عقل ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ ہر گروہ نے اپنے نظریات کی حمایت اور کشمکش کے دوران مختلف گروہ پر بے انتہا ظلم بھی کیا ہے۔ کسی نے ظلم کیا اور کسی نے ظلم سہا، کسی نے بے انتہا قربانیاں دیں۔ اس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ آخر کوئی وقت تو ضرور ہونا چاہیے کہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ جزا یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو۔ مسواک کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے دانتوں کے گھسنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے فریضہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار مسواک کی تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنے دانتوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے تھے تو مجھے مسواک کے بارے میں ضرور تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے اپنے منہ کے اگلے حصے کے گھسنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ عزیزان محترم، اسلام کی جو باتیں بھی ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے میں ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ دین عمل کا نام ہے، اگر عمل نہ ہو، خالی باتیں ہی بنانا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احادیث موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر علم کا در جناب امیر المومنین علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ ان کے فرامین جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اس میں سے خطبہ نمبر 205 اور خطبہ نمبر 203 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد، دل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے، اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین و مددگار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔